بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وحدہ، الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین۔ بندہ پروردگار امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی، صدیق عکس حسن کمال محمد است، فاروق ظل جاہ جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ورضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، جن کے آگے کھچیں گردنیں جھک گئیں، اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عترت پہ لاکھوں سلام، اہل اسلام کی مادران شفیق بانوائے طہارت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف انچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اسی کی توفیق سے آج ایک مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے شب براءت کی ان پر نور بابرکت ساعتوں میں ہم سب جمع ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور مبارک رات جن خوش نصیبوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ رب کریم عطا فرمائے، انہی خوش نصیبوں میں ہمیں اور ہمارے والدین کو بھی شامل فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک مختصر سی آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے پڑھی۔ ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ صرف قرآن میں
یہ آیت ایک مقام پر نہیں بلکہ متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے ڈرنے کا حکم دیا کہ مجھ سے ڈرو اور کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اگر آج ہم غور کریں تو یہ فساد جو ہمارے اندر برپا ہے اور آج کا مسلمان بے راہ روی کا شکار ہے، گناہوں پر دلیر سے دلیر ہوتا جا رہا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ خوف الہی اور خشیت الہی کا فقدان ہے۔ ہم زبان سے کہتے ضرور ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارے افعال، ہمارے معمولات ہمارے کہے کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں کہ جی ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن ہمارا یہ اقرار اور اعتراف ہمارے افعال سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے ظاہر نہیں ہوتا۔ کہنے کو تو ہم سب ڈرنے والے ہیں، لیکن ڈرنے والوں کا انداز ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، انبیاء کے سردار ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، جن کے صدقے رب کریم نے بخششوں کے پروانے عطا کیے، جن کے لیے اس پوری کائنات کی بزم کو سجایا گیا ہے، لیکن محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے رب سے خوف اور اپنے رب کی خشیت کا عالم یہ کہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب اذان کا وقت قریب آنے لگتا، اذان کا وقت جب قریب آنے لگتا تو کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ متغیر ہو جاتا، حضور کا چہرہ متغیر ہو جاتا اور آپ سہم جاتے، اور جب نماز کی حالت میں داخل ہوتے تو حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت ہوتی، آپ کی یہ مبارک حالت ہوتی کہ دنیا سے آپ کا کوئی تعلق ہی باقی نہ رہتا۔ چہرے کا متغیر ہو جانا، سہم جانا، یہ خشیت الہی، خوف الہی کی علامت ہے۔ یہ خوف کی علامت، یہ خشیت کا انداز کس سے ظاہر ہو رہا ہے؟ ان سے ظاہر ہو رہا ہے جن کے صدقے رب نے بخششوں کے پروانے بانٹے۔ بلکہ یہاں ابن ماجہ شریف کے اندر تو یہاں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تشریف لے گئے اور تدفین کے بعد حضور قبر کے کنارے پر جلوہ گر ہوئے اور قبر کے کنارے پر بیٹھ کر جو خشیت الہی آپ پر طاری ہوئی اور مبارک چشمان کرم سے جو آنسوؤں کی جھڑی لگی، صحابہ کہتے ہیں کہ ارد گرد کی جگہ حضور کے مبارک آنسوؤں سے نم ہو گئی، مبارک آنسوؤں سے نم ہو گئی۔ یعنی حضور پر خشیت اور خوف خدا کا عالم یہ کہ وہ ارد گرد کی جگہ جہاں حضور جلوہ گر تھے وہ نم ہو گئی، نرم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ اور محبوب فرمانے لگے کہ اس قبر کی تیاری کرو۔ صحابہ حضور کے معمولات بیان کرتے ہیں کہ جب راتوں کو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیام فرماتے اور اس قیام میں جب حضور علیہ السلام پر خشیت اور خوف طاری ہوتا تو کہا کہ حضور کے مبارک سینے سے ایسی آوازیں آتی
ایسا محسوس ہوتا جیسے ہنڈیا میں پانی ابل رہا۔ ذرا غور کیجیے، یہ واقعات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اسوہ کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھیں، حضور علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں کہ جو سید المعصومین ہیں، لیکن خشیت الہی حضور پر کتنی طاری ہے، خوف الہی حضور پر کتنی طاری ہے۔ اور ایک ہم ہیں، اپنے ہم گریبانوں میں تو جھانکیں، ہمارے اندر خوف خدا کتنا ہے۔ ہم کہنے کو تو خوف خدا رکھتے ہیں، لیکن ہمارے کردار سے خوف خدا نظر نہیں آتا، ہماری گفتار سے خوف خدا نظر نہیں آتا، ہمارے افعال سے خوف خدا ظاہر نہیں ہوتا۔ اور قرآن مجید میں جاں بجا رب کریم نے یہی فرمایا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ لیکن آج اللہ سے ہم نہیں ڈرتے۔ اللہ تبارک و تعالی کی خشیت اور خوف آج ایک بڑی تعداد ہے جو خوف سے بالکل عاری ہو چکے، جو خشیت سے بالکل عاری ہو چکے۔ جب خوف ختم ہو جاتا ہے تو پھر بندہ بے باک ہو جاتا ہے، جری ہو جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کا خیال نہیں رہتا۔ حضرت سیدنا ابو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا، من خاف من شیء ہرب منہ، جو کسی چیز سے خوف کھاتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن ومن خاف من اللہ عز وجل ہرب الیہ، لیکن جو اللہ تبارک و تعالی سے خوف کھاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، وہ پھر اللہ کی طرف بھاگتا ہے۔ فرق ہے، فرق ہے۔ فرماتے ہیں من خاف من شیء ہرب منہ، جو کسی چیز سے خوف کھاتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے۔ بھئی مثال کے طور پر کسی جگہ کوئی آپ کہہ لیجئے ایسا شخص ہے جو لوگوں کو لوٹتا ہے، مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، قتل کر دیتا ہے، آپ مجھے بتائیے اس جگہ بندہ جاتا ہے؟ نہیں، بندہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں جناب، یہاں جاؤں گا تو اس شخص کا ظلم و تشدد، اس کی بربریت، اس کا جو وحشیانہ عمل ہے وہ بالکل ظاہر ہے کہ یہاں گزرنے والوں کو یہ لوٹتا بھی ہے، یہ مارتا بھی ہے، یہ کاٹتا بھی ہے، نہیں جناب ادھر نہیں جانا۔ اسی طرح کوئی جانور ہو، موذی جانور ہو جس سے جان جانے کا اندیشہ ہو، بندہ اس کی طرف جاتا نہیں ہے بلکہ اس سے بھاگتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ومن خاف من شیء ہرب منہ، جو کسی چیز سے خوف کھاتا ہے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جسے اللہ کی خشیت مل جاتی ہے، جسے اللہ کا خوف مل جاتا ہے، ومن خاف من اللہ ہرب الیہ، جسے اللہ کا خوف اور خشیت مل جاتی ہے وہ کہیں اور نہیں بھاگتا بلکہ اپنے رب کی طرف بھاگتا۔ اس کے شب و روز گزرتے ہیں تو اپنے رب کو منانے کے لیے گزرتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آذان کی آواز سنیں تو رنگ متغیر ہو جائے، اور میں اور آپ دن میں 5 مرتبہ جو آذان کی آواز سنتے ہیں، ہمارے رنگ پر، ہمارے چہروں پر کون سا تغیر واقع ہوتا ہے؟ ذرا غور تو کریں، ہم کیا ڈر رہے ہیں؟ کیا ہم رب کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کے درمیانی کیفیت کا نام ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان جو ہے وہ خوف اور رجا کہتے ہیں امید، رجا کے معنی ہے امید کے۔ فرمایا جب امید خوف پر غالب آ جاتی ہے، جب امیدیں خوف پر غالب آ جائیں تو پھر فرمایا بندہ بے باک ہو جاتا ہے اور ہلاکت کی طرف چلا جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے معاشرے کے اندر جو اعتدال سے ہٹ کر معاملہ ہے افراط و تفریط کا، وہ یہی ہے کہ بسا اوقات بندہ امید پہ ہوتا ہے اور ایسی امیدیں لگا کر بیٹھتا ہے کہ جناب علی وہ اعمال سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے،
خوف کی کیفیت سے نکل جاتا، نہیں جی اللہ معاف کر دے گا، امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر اس نے معاف نہیں کیا تو بالکل ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے پاس کوئی ضمانت ہے، ہمارے پاس کوئی تحریر ہے، یہ ہمارے اسلاف کا، یہ ہمارے اکابر صحابہ کا، یہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ طریقہ تو نہیں کیا حضور علیہ السلام کے جنتی ہونے میں، حضور علیہ السلام کے مغفور ہونے میں، حضور علیہ السلام کے اللہ کے پسندیدہ ہونے میں کوئی شک ہرگز نہیں۔ حضور علیہ السلام جس منصب پر ہیں، حضور کو جو منصب ان کے رب نے عطا کیا ہے، کائنات میں تو ایسا منصب کسی کے حصے میں نہیں آیا، لیکن ہمیں حضور کے عمل سے یہ چیز نظر نہیں آتی، ہمیں حضور کے کردار سے یہ سوچ نظر نہیں آتی، ہمیں حضور کی صحبت میں بیٹھنے والے عظیم صحابہ کے کردار سے یہ چیز نظر نہیں آتی، بلکہ سیدنا فاروق اعظم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو میں نے دیکھا کہ ایک باغ کی دیوار کے پاس کھڑے، اور باغ کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر اپنے آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اے عمر، لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں، اے عمر لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں، اگر تو اللہ سے نہیں ڈرا تو یاد رکھ جہنم کا عذاب تیرے لیے تیار ہے۔ جو عشرہ مبشرہ ہیں، جنہوں نے سرکار کی زبانی جنت کی بشارت کا مژدہ سنا ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، لیکن یہ وہ خاص اصحاب ہیں جنہیں زبان نبوی سے جنت کا مژدہ حضور نے سنایا۔ لیکن آپ دیکھیے انہوں نے یہ اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ سرکار نے فرما دیا کہ ہمیں جنت عمر جنتی ہے، لیکن سرکار کے اس فرمان پر انہیں یقین تو ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے خوف اور انہوں نے خشیت کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، عمل کو انہوں نے ترک نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اس خوف پر امید کو غالب آنے نہیں دیا۔ آج ہمارے یہاں یہی ہے، اتنی امیدیں ہم باندھ کے بیٹھے ہیں کہ جی نہیں جی بخش دے گا، پھر سوال وہیں پر آ جاتا ہے نہیں بخشا تو پھر کیا کریں گے؟ خاموش ہو جائیں بیٹا، بہت دیر سے آپ باتیں کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ، اگر باتیں کرنا ہے تو وہاں جا کے بیٹھو، اب آواز نہیں آنی چاہیے بالکل، سن لو سارے، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ تو یہ امیدیں جو ہم نے باندھی ہوئی ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ہمارے پاس کیا ضمانت ہے، ذرا غور تو کریں۔ ہمارے کتنے دوست، کتنے ساتھی، کتنے احباب، ہمارے رشتہ داروں میں کتنے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال نہیں ہیں، ہمارے کتنے نمازی جو گزشتہ سال تھے، اس سال نہیں۔ ہو سکتا ہے آئندہ سال ہم بھی قصہ ماضی بن جائیں۔ ہمیں کس بات پر اتنا جو ہے وہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم اتنے بے راہ روی کی طرف نکل گئے کہ عمل کے بالکل عاری ہو چکے ہیں۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ جناب علی کہ ہمیں نہ تو دین سے کوئی شغف رہا ہے، نہ اللہ کا خوف رہا ہے، نہ کوئی خشیت ہے، بالکل ہم آزاد ہو گئے ہیں، جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے آزاد آدمی کیا ہم آزاد ہیں؟ نہیں جی نہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے پابند ہیں۔ ہم آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ اگر ہم گردن جھکانے والے ہیں تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کریں۔ تو قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ہم ذرا آج غور کریں، آج کی رات ہم ذرا اپنے آپ سے پوچھیں کہ جناب علی ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں؟
ہم بہت ساری چیزوں سے ڈرتے ہیں، مثالیں میں دینے کو آؤں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم اللہ سے ڈرتے ہیں یا اپنے آپ سے ذرا پوچھیں۔ آج رات جب ہم بستر پہ لیٹیں ذرا اپنے آپ سے پوچھیں ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں یار۔ ہاں ہم اپنے مالک سے ڈرتے ہیں، جس کی دکان پر ہم کام کرتے ہیں ہم اس سے ڈرتے ہیں، ہم اپنے سیٹ سے ڈرتے ہیں، ہاں اس کے سامنے ہم وہ کام نہیں کرتے۔ اگر ہم 2 نمبری کر رہے ہوتے ہیں سیٹ کو بتا کے کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ ہماری 2 نمبری اگر سیٹ کو پتا چل گئی تو وہ نوکری سے نکال دے گا۔ یہ مثال میں نے کام کاج کس لیے دی ہے کہ پیسے کی بات لوگوں کی سمجھ میں زیادہ جلدی آ جاتی ہے، کاروبار کی بات، پیسے کی بات، ہر بندہ بھاگ رہا ہے۔ اپنے مالک سے بندہ ڈرتا ہے کہ وہ نوکری سے نہ نکال دے، سیٹ سے ڈرتا ہے وہ نوکری سے نہ نکال دے۔ اللہ اکبر۔ لیکن جو سارے جہاں کا رزاق ہے اس سے بندہ نہیں ڈرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا۔ ذرا اندازہ کیجئے ہم ڈرنے پہ آئیں، اسی لیے کسی نے بہت خوب کہا تھا کہ جو رب سے نہیں ڈرتا وہ ہر ایک سے ڈرتا، جو اللہ سے نہیں ڈرتا پھر وہ ہر ایک سے ڈرتا ہے، لیکن جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ کسی سے نہیں ڈرتا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر اس کے رب پر ہوتی ہے کہ میرا رب چاہے گا تو یہ کام ہوگا۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ صلاۃ التسبیح کی نماز تعلیم فرمائی تو آپ نے بڑا خوبصورت، اللہ اکبر، حضور کے تو ہر کلمے کی خوبصورتی کی تو انتہا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اگر ساری دنیا جمع ہو جائے، ساری دنیا جمع ہو جائے اور جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو یاد رکھ اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ کی ذات کو مقصود ہو، اور یہ ساری دنیا تیرے خلاف ہو جائے لیکن تجھے اتنا نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ کی ذات کو مقصود ہے۔ ہوتا وہی ہے کائنات میں جو رب چاہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی چاہت کو اس کی چاہت پہ قربان کر دیں۔ ہوتا وہی ہے جو وہ چاہتا ہے، لیکن جب ہم اپنی چاہت کے پیچھے چلے جاتے ہیں ہاتھ ہمارے کچھ نہیں آتا، اس کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ آج کی رات ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے، آج کی رات ہم سے پوچھ رہی ہے۔ ہم آئے بیٹھے ہیں، امید لگائے بیٹھے ہیں، امید بھی ہے، امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، لیکن خوف سے ہم نے اپنے آپ کو دور بھی نہیں کرنا۔ رب کا خوف بھی ہو اور اس سے امید بھی ہو۔ صرف خوف ہے امید نہیں ہے تو مایوسی بری ہے، وہ بندے کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور ایسی امید ہے کہ بندہ بے خوف ہو گیا تو یہ اس کو تباہی کی طرف لے جائے گی۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں اور اسی پہ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں۔ قرآن میں سورۃ الاعراف میں رب کریم نے فرمایا افامنوا مکر اللہ، کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ کیا لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، فرمایا اللہ کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی بے خوف ہوتے ہیں۔ یہ قسمت کی رات ہے، اس کو لیلۃ القسمہ بھی کہا جاتا ہے، اسے لیلۃ التقدیر بھی کہا جاتا ہے۔ کس کے مقدر میں کیا لکھ دیا جائے ہمیں نہیں پتا۔ اللہ کی بارگاہ میں تقدیر الہی میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ ایمان کی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ ساتھ جائے گی یا نہیں جائے گی۔ بلکہ میں آپ کو اس موقع پر وہ فرمان دوبارہ سناؤں، اگر مجھے کسی کو یاد ہو کہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، فرمایا اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، جس شخص کو دنیا میں اپنے ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہوتی، اللہ رب العزت بوقت نزا موت کے وقت اس کے ایمان کو چھین لیتا۔ سوچیں سے ہم کہاں کھڑے، ذرا غور تو کیجیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہمیں میسر آ رہی ہیں، اگر ایمان ہی لے کے نہیں گئے سلامت معاذ اللہ، تو آگے کی تو تمام مراحل میں جو ہے وہ ناکامی اور ناکامی ہے، خسارہ در خسارہ ہے۔ تو ایمان کی سلامتی کی فکر ہم نے دنیا میں کرنی ہے، اور گناہوں کی کثرت کی سب سے بڑی نحوست یہ ہوتی ہے کہ ایمان بندے کا چلا جاتا ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے، چھین جاتا ہے۔
تو اپنے آپ کو ہم ذرا غور کریں، اپنی فکر ذرا کریں اور خوف والے بندے بنیں. اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو ہمارے اندر، تاکہ جب خوف اور خشیت کا معاملہ ہمارے اندر اجاگر ہوگا تو پھر بے راہ روی کی طرف نہیں جائیں گے. پھر ہماری نمازیں جو ہے وہ بستروں پہ قضا نہیں ہوں گی، پھر دکانوں اور مکانوں میں قضا نہیں ہوں گی، پھر وہ فیکٹریوں میں قضا نہیں ہوں گی، بلکہ جیسی ہمارے رب کا حکم ہمارے کانوں کو سماعتوں کی طرف آئے گا، ہم فوراً اپنے رب کی بارگاہ کی طرف چلے جائیں گے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس سے ڈریں گے. اگر ہم زبانی کہتے رہیں جی ہم ڈرتے ہیں ہم ڈرتے ہیں، تو وہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول آپ کے ذہن میں ہوگا. آپ نے فرمایا یہ سوال بڑا حساس نوعیت کا سوال ہے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اللہ سے نہیں ڈرتا تو وہ تو کافر ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور پھر وہ اپنے قول کے خلاف کرے تو وہ اپنے کہے میں جھوٹا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم اس جگہ نہ جائیں جہاں جانے سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو ہم اس کمائی کی طرف ہاتھ نہ بڑھائیں جس کمائی کو اللہ اور اس کا رسول پسند نہیں کرتا. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو اپنی آنکھ کو وہاں نہ لگائیں جہاں ہمارا رب نہیں چاہتا کہ اس کی آنکھ وہاں استعمال ہو. اگر ہم چاہتے ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہمارا کان وہ نہ سنے جسے ہمارا رب اور اس کے محبوب ناپسند ٹھہراتے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر ہمارے منہ میں وہ لقمہ نہ جائے جو حرام مال کا ہو، حرام کی آمیزش کا ہو. ہمارا لباس، ہماری خوراک، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا طرز زندگی پھر ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر عمل سے خوف خدا کی خوشبو آ رہی ہے، وگرنہ پھر ہم اپنی بات میں جھوٹے ہیں. اگر ہم اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو یقین جانیے ہم سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہے، کہ جو زبان سے تو کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن اس کے افعال، اس کے کام، اس کے احوال یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ڈرنے والا نہیں ہے. اور فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ اکبر. اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے بہت خوبصورت ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا. ایک نوجوان تھا، عبادت اور ریاضت کرنے والا تھا. میں اپنے نوجوان بھائیوں سے بھی کہوں گا خدا را اپنی جوانی کی حفاظت کرو، خدا را اس سنہرے وقت کو ضائع نہ کرو. آج ان بوڑھوں سے جا کر پوچھو جو سجدہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ذوف کی وجہ سے سجدہ نہیں کر پاتے. آپ جا کر ان کمزور اور ناتوان لوگوں سے پوچھو کہ آج ان کا دل چاہتا ہے کہ بہت دیر تک کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہیں لیکن وہ قیام کرنے سے عاجز ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صحت دی ہے، جوانی ہے، عمر ہے، اسے عبادت میں لگا. تو زندگی تو ویسے بھی گزر جائے گی، لیکن یاد رکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کریمہ قرآن کے اندر فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کی ہوگی نا وہ اس خیر کو دیکھے گا. اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور جس نے ذرہ برابر بھی شر کیا ہوگا وہ اس شر کو بھی دیکھے گا. غور تو کریں، یہ ہر وقت فرشتے ہمارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں، اور یہ نہ بھی لکھتے تو رب کریم تو ہمیں دیکھ رہا ہے. کس حال میں ہے کہ جو ہمیں نہیں دیکھ رہا؟ ہم لوگوں سے چھپ کے گناہ کرتے ہیں لیکن رب تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوتا. آج مجھے فکر ہوتی ہے یار میری عزت پہ کوئی جو ہے آنچ نہ آ جائے، لوگوں کو پتہ نہ چلے میرے کرتوت. لیکن لوگ کیا کریں گے جی؟ لوگ تو چند دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں، لیکن جس جگہ میں نے وہ گناہ کیا ہے وہ زمین کا خطہ نہیں بھولے گا. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تصور ہمارے اندر کب جاگے گا؟ اور جس دن یہ تصور ہمارے اندر راسخ ہو گیا یقین جانیے ہمارے اندر خوف خدا اور خشیت الہی کا نور آ جائے گا. اور وہ خوف خدا اور خشیت الہی کا نور ہمیں روکے گا ہر اس کام سے جس سے ہمارا رب اور اس کے محبوب ناراض ہوتے ہیں. تو آج کہ شب برات کے اس اجتماع سے ہم یہی پیغام لے کے جائیں کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، ہم اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. تو وہ نوجوان تھا، عبادت کرتا تھا، مسجد کی طرف جاتا تھا. راستے میں ایک فاحشہ طوائفہ رہا کرتی تھی جو اسے دعوت گناہ دیتی تھی. انسان ہے، بھٹک جاتا ہے، راہ راست کو چھوڑ دیتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ دوستوں کھلا ہے. رب کریم کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے.
بس شرط یہ ہے کہ بندہ احساس اور ندامت کے ساتھ آئے تو صحیح۔ آج جیسی ماہ شبان کی یہ آمد کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک ڈیجیٹل مافیوں کے جو ہے نا میسیجز آنے شروع ہو جاتے ہیں، رسم بن جاتی ہے کہ بندے نے ایک میسیج لکھا اور جناب علی پوری اپنی جو ہے وہ واٹس اپ گروپ میں ڈال دیا، جی میں معافی مانگ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، دنیا سے معافی مانگ رہے ہیں، لیکن جن ماں باپ کا دل دکھایا ہے ان کو جناب علی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ڈیجیٹل مافیا ہیں جی، یہ ڈیجیٹل مافیا ہیں۔ معافی کرنے، معافی مانگنے والے میں کوئی نہ احساس ندامت ہوتا ہے نہ پشیمانی ہوتی ہے، بس ایک رسم چل پڑی ہے۔ لوگوں نے ہر چیز کو ہمارے یہاں جو ہے ایک رسم کے طور پہ لے لیا، دین بھی ہم نے رسم کے لیے لے لیا ہے، دین بھی ہم نے رسمی دین لے لیا ہے۔ خدا را واپس آئیں، اللہ کی رحمت آپ کو بلا رہی ہے، اللہ کی رحمت ہمیں بلا رہی ہے، واپس لوٹیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، اس سے پہلے کہ ہمیں آ کر ملک الموت جگائے ہم پہلے جاگ جائیں۔ اس کے جگانے پر جاگیں گے تو ہلاکت ہو جائے گی، اور اس کے آنے سے پہلے جاگ جائیں گے تو یقیناً کچھ کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ دعوت دیتی تھی، ایک دن یہ اس کی دعوت کو قبول کر کے پہنچتا ہے، اللہ اکبر، جب اس کے گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو کانوں میں آواز آتی ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، رب فرماتا اس کے لیے 2 جنتیں۔ بس یہ اللہ کا خوف اس پر طاری ہو گیا، اور ایسا خوف طاری ہوا کہ گناہ سے تو باز رہا ہی رہا، لیکن خوف خدا کی وجہ سے اس کی جان ہی چلی گئی۔ جنازہ ہو گیا، بعد میں پتہ چلا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کی قبر پر تشریف لے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے خوف خدا سے جان دینے والے، یہ بتا تیرے ساتھ تیرے رب نے کیا معاملہ کیا؟ قبر سے آواز آتی ہے، میرے رب نے میرے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کیا، اور میرے رب نے مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اپنے اندر خوف کو پیدا کریں، اللہ کا خوف لے آئیں۔ اللہ کا خوف آ جائے گا، پھر لوگوں کا خوف نہیں رہے گا۔ ہم جتنا لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے، وہ ہم سے خوش رہے، وہ ہم سے خوش رہے، آپ یقین جانیے لوگ راضی نہیں ہو سکتے، لیکن جس رب کو راضی کرنا ہے اگر وہ راضی ہو گیا تو دنیا میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں خوف عطا کر دے، خشیت عطا کر دے۔ میرے کریم آقا نے تو یہاں تک فرمایا، جب بندے کا جسم اللہ کے خوف سے لرزتا ہے نا، جب لرزہ طاری ہو، اللہ حضور فرماتے ہیں تو جب جسم اس کا خوف الہی سے لرزتا ہے، فرمایا اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ اور حضور نے یہاں تک فرمایا کہ جس کا ایک آنسو خوف خدا سے نکل جائے، مچھر کے پر کے برابر یا مکھی کے سر کے برابر، فرمایا اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا۔ ذرا ہم سوچیں، ہم روئے ہیں، ہم زندگی میں کتنی دفعہ روئے، اور خوف خدا کی وجہ سے کتنے روئے۔ ذرا ہم غور کریں، آج کی رات ہم غور کریں، اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں۔ خدا را خوف والے بندے بن جائیں، خشیت والے بندے بن جائیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے، اپنی خشیت عطا فرمائے، اور ہمیں ہر اس کام سے اللہ ہمیں بچائے جس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے، جس کام سے اس کے محبوب ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا نصیب فرمائے، اور آج کی رات کی برکتوں سے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ احباب جن کا وضو نہیں ہے وہ جلدی سے وضو کر لیں، باقی حضرات صفوں کے انداز سے بیٹھ جائیں تاکہ صلاۃ التسبیح کی نماز جماعت کے ساتھ ہم ادا کریں گے۔ طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیا جائے گا۔ جن حضرات کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یا تو کناروں پہ کھڑے ہوں یا پھر بچوں کی صف کو آخر میں بنائیں۔